الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. صدق الله العظيم. محترم قابل احترام بزرگوں اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ قرآن کریم کی کلاس دراصل قرآنی علوم کو سیکھنے کے لیے اور قرآنی پیغام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور جو عبرت کے جو واقعات ہیں، جس کو اللہ نے کتاب میں ذکر فرمایا، کتاب اللہ کے اندر، کتاب حکیم کے اندر، وہ ہم مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رہبری ہے، اور اس سے بڑی رہبری جو قرآن کے اندر ہے، جو احادیث نبویہ کے اندر ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ ایک سلسلہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن سیکھنے کا، قرآن سمجھنے کا ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو، اس لیے کہ جب تک ہم قرآن سمجھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کما حق ہم نہ سمجھنے کی وجہ سے دوسروں تک اس پیغام کو ہم پہنچا بھی نہیں سکتے۔ تو قرآنی پیغام کو دعوتی انداز میں انسانیت تک پہنچانا، اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کے جو فالوورز ہیں، قرآن کے جو ماننے والے ہیں، ان کو قرآن سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ تو ہماری یہ کلاسز اسی کا ایک حصہ ہے۔ آج کا جو سبق ہے اور آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے سورہ بروج کے، چونکہ سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس میں بروج کا تذکرہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے سورہ کا نام رکھا گیا سورۃ البروج۔ تو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ اس میں واو جو شروع میں ہے یہ واو قسمیہ ہے، جیسا کہ بہت سی اس سے پہلے کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے واو کو ذکر کیا اور واو قسم کے لیے آتا، تو یہاں پر قسم کا لفظ مینشن نہیں ہے، لیکن واو یہ خود قسمیہ ہونے کی وجہ سے اس کے ٹرانسلیشن کے اندر، ترجمے کے اندر قسم کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، ذات کے معنی آتے ہیں والا، ذات کے معنی والا، بروج کہتے ہیں مضبوط قلعے، برجن جمع بروج، مضبوط قلعوں کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا موت کے سلسلے میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینما تکونوا، تم جہاں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ لے گی، ولو کنتم، اگرچہ تم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر ہو، تو چاہے تم کیسے ہی مضبوط قلعوں میں، اونچے قلعوں میں کیوں نہ ہو، لیکن موت تم کو پالے گی۔ تو بروج کے معنی آتے ہیں مضبوط قلعے۔ اس لیے بعض مفسرین نے بروج کی تفسیر کی ہے منزلوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر منزلیں بنائی ہیں جس میں ستارے گھومتے ہیں،
اور بعض مفسرین نے جس پر اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ بروج کی تفسیر کی ہے محلات سے، قصور جس کو کہتے ہیں، قلعے. تو مضبوط محلات، مضبوط قلعے، اور یہ مضبوط محلات اور قلعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر بنائے ہیں، اور ہماری اپنی نگاہوں سے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظتی فرشتوں کے لیے ان مضبوط قلعوں کو آسمان کے اندر بنایا ہے. تو قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی. جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر ہر آسمان پر حفاظتی فرشتے معمور تھے، متعین تھے. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ من کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا تھا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر یہ سوال تھا کہ کیا بلایا گیا تھا؟ کہ ہاں بلایا گیا. تو ہر آسمان پر فرشتے دربانی کے لیے متعین ہے، حفاظت کے لیے متعین ہے. تو ان کے یہ مکانات ہیں آسمانوں میں جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتے. جیسے آج کل کی جو نئی کالونیز بن رہی، گیٹڈ کالونیز، تو جن گیٹڈ کالونیز کے اندر سب سے پہلے دربان ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، عربی میں جس کو حارس کہتے ہیں، اور وہ ہر انٹر ہونے والے کو سب سے پہلے نام، فون نمبر، ریلیشن، ساری چیزیں وہ تفصیل پوچھتا ہے، اس کے بعد پھر اندر بھیجتا ہے. تو یہ وہ آسمان ہے، آسمانی دنیا ایک مستقل ایک کائنات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی حفاظتی طور پر فرشتوں کو متعین کیا ہے، اور وہ وہاں قلعے ہیں، محلات ہیں، ان کے رہنے کی مکانات ہیں. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والسماء ذات البروج کہہ کر، کہ قسم ہے ان مضبوط قلعوں والے آسمان کی. قسم ہے اس آسمان کی جو مضبوط قلعے والا ہے. تو دونوں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، قسم ہے آسمان کی جو مضبوط قلعوں والا ہے، یا قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی. تو اللہ نے سب سے پہلے اس آسمان کی قسم کھائی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ دن جس کا قرآن میں بار بار تذکرہ ہے اور مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، تو وہ ہے قیامت کا دن، یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الآزفہ، یوم القاریعہ، یوم الحساب. تو الگ الگ ناموں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. تو وہ دن ہے الموعود. یہ جو ورڈ ہے موعود کا، یہ اس میں مفعول کا ہے گرامیٹیکلی، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا. اور کس دن کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کہ جو دن آنے والا ہے، جس دن کی علامتیں ذکر کی گئی، جس دن کی کیفیات ذکر کی گئی، جس دن کی تفصیلات قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جہاں پر نیکی بدی تولی جائے گی، اچھے برے کے درمیان تمیز کی جائے گی. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ جتنے مجرم ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیں گے، اور جتنے نیک ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا. تو گویا دنیا جیسے دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، ویسی ایک دن آنے والا ہے جس کا وعدہ کیا گیا، وہ دارالجزا ہے، بدلے کا دن ہے. اس لیے مذہب اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر، قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا جو تصور ہے، وہ تصور بہت بڑی چیز ہے. کہ جس تصور کی وجہ سے، جس عقیدے کی وجہ سے آدمی بہت سے غلطیوں سے، بہت سے گناہوں سے اور بڑی بڑی نافرمانیوں سے آدمی بچا رہتا ہے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں آخرت میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں اس دن کے اندر رسوائی نہ ہو جائے، وہ دن ہمارے لیے وبال کا نہ بن جائے. تو وہ کون سا دن؟
جس کی رسوائی سے آدمی ڈر رہا، جس کے حساب و کتاب سے آدمی ڈر رہا، تو وہ قیامت کا دن ہے۔ دیگر ریلیجن کے اندر، دیگر مذاہب کے اندر یہ نہیں ہے موت پہ چھٹی ختم ہو جائے، موت پہ گویا زندگی کا کھیل ختم کر دیا جاتا، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ موت سے ہی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، موت سے ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت ہی وہ اصل زندگی ہے، قرآن کہہ رہا۔ تو آخرت کے بارے میں دین اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے، جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، وہ عقیدہ ہم مسلمانوں کو بہت بڑی حفاظت اور بہت بڑی سیفٹی کے لیے ہے، کہ جس سے آدمی بڑی بڑی چیزوں سے ڈرتا ہے، کسی کی زمین چھیننا چاہتا، چھپٹنا چاہتا، کسی پر ظلم کرنا چاہتا، کسی کا حق مارنا چاہتا، لیکن سب سے پہلے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام توڑنا چاہتا، لیکن یہ فکر ہوتی کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس کو کہیں قسم کے ذریعے ذکر کیا، کہیں ناموں سے ذکر کیا، تاکہ صبح شام انسانوں کے درمیان اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ آخرت تمہارے سامنے ہو، قیامت کا دن تمہارے سامنے ہو، حساب و کتاب کا دن سامنے ہو، تاکہ اس ڈر کی وجہ سے، اس آخرت کے تصور کی وجہ سے آدمی صحیح زندگی گزارے۔ تو والیوم الموعود کہا گیا کہ ایسا دن، اور یہاں پر بھی واو یہ قسم کا ہے، قسم ہے اس دن کی، الموعود جس کا وعدہ کیا گیا۔ تو دوسری آیت جس میں اللہ نے قسم کھا کے آخرت کے دن کا تذکرہ فرمایا۔ تیسری آیت ہے وشاہد و مشہود، یہاں پر بھی واو قسم کا ہے، اور شاہد، شاہد کا مفسرین نے دو ترجمے کیے ہیں۔ یہاں ایک ترجمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دیکھنے والے، اور مشہود دیکھی جانے والی چیز، اور بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا وشاہد و مشہود، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہونے والا ہے، شاہد حاضر ہونے والا، مشہود کہ جس میں حاضر کیا جائے گا۔ تو وشاہد و مشہود تو قسم ہے حاضر ہونے والا، وہ مشہود اور اس کا کہ جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ترمذی کی روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، شاہد سے مراد جمعہ کا دن جس کے اللہ نے قسم کھائی کہ جمعہ کا دن حاضر ہوتا ہے، ویکلی ونس، ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور یہ دن چونکہ بڑا عظیم الشان دن ہوتا ہے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور جمعہ کی فضیلت اس اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ کئی حدیثیں جس میں اللہ نے جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس گھڑی میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ گھڑی شروع ہوتی ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز ہونے تک۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے بیچ ہوتی ہے، کہ جس میں بندہ جو بھلائی کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں، اور جس قسم کے شر سے بندہ پناہ چاہتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن بڑے فضائل اور مناقب کا ہے۔ تو شاہد سے مراد ترمذی کی روایت کے مطابق جمعہ کا دن ہے، کہ قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، یعنی جمعہ کی۔ وہ مشہود اور اس کی کہ جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ شاہد یہ گرامیٹیکلی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مشہود جو ہے وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، چونکہ عربی کے اندر صیغہ ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، تو ورڈ کس قسم کا ہوتا ہے اس کو صیغہ بولتے ہیں۔ تو مشہود ہے اس میں مفعول کا، یعنی جس میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ تو مشہود سے مراد ترمذی میں ہے کہ یہ عرفے کا دن ہے، کہ عرفے کے دن کے اندر سارے حاجی حجاج یہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو جس میں سارے حاجیوں کی حاضری ہوتی ہے عرفات میں، عرفے کا دن۔ اور یہ دن بھی بڑی اہمیت کا ہے،
کہ عرفے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بے انتہا قبولیت کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بزرگان دین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ عرفے کا دن ہو، عرفات کا میدان ہو، اور عرفات کے میدان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہو، اور آدمی مغفرت کی دعا کرے اور پھر یہ گمان کرے کہ شاید مغفرت نہ ہوئی ہوگی، اس سے بڑا گنہگار کوئی اور نہیں ہوگا۔ یعنی دعا کرنے کے بعد آدمی کو یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ دن ہے، یعنی اتنا عظیم الشان دن، اتنی بہترین گھڑیاں ہوتی ہیں عرفات کی۔ تو جس کی اہمیت کے پیش نظر جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو مشہود سے مراد وہ دن ہے عرفے کا دن۔ تو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، جس سے مراد جمعہ کا دن، وہ مشہود، اور اس کی جس میں حاضر ہوا جاتا ہے، اور وہ ہے عرفے کا دن، عرفات کا میدان ہے، اور اس دن کی گھڑیاں ہیں۔ ان تین آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور دیکھا جائے تو تین ہی چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی آسمان کی قسم کھائی جو مضبوط قلعے والا ہے، دوسری جس دن کا وعدہ کیا گیا یعنی آخرت کے دن کی، اور تیسری جمعہ کے دن کی، اور چوتھی جو ہے وہ عرفہ کے دن کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور ان قسم کھا کر جس چیز کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ قسم ہوتا ہے تو اس کے بعد جواب قسم بھی آتا، جب آدمی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد جواب قسم ذکر کرتا۔ تو چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب قسم ذکر فرمایا، قتل اصحاب الاخدود۔ قتلا، میں گرامیٹیکلی اس کی وضاحت کروں، گرامر کے حساب سے قتلا یہ مجہول کا صیغہ ہے، ایک ہے معروف ہوتا اور ایک ہے مجہول ہوتا۔ قتلا معروف، قتلا مجہول، تو اس کے معنی ہے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اصحاب یہ صحابی کی جمع ہے، اصحاب کے معنی ساتھی، والے جس کو کہتے ہیں۔ اخدود، اخدود یہ جو ہے سنگولر ہے، واحد ہے، اس کی جو پلورل جمع ہے وہ اخادید آتی ہے، اخادید یعنی گڑھے والے، خندق والے، یعنی بڑے بڑے جو گڑھے ہوتے ہیں، خندق جس کو کہتے ہیں اس کو اخدود کہتے ہیں۔ تو اصحاب الاخدود کہتے ہیں خندق والے، گڑھے والے۔ تو قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے، خندق والے مارے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی قتیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر اس کے معنی ہے لعنت کے، یعنی خندق والوں پر لعنت کی گئی ہے، یہ انہوں نے ترجمہ کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، کہ خندق والوں پر لعنت کی گئی، یا خندق والے مار دیے گئے، مارے گئے، یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے گویا۔ دراصل یہاں پر تقریباً مفسرین نے ایک واقعہ ذکر فرمایا جو اصحاب الاخدود کے نام سے مشہور ہے، خندق والے۔ تو وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ دراصل واقعہ پیش آیا یمن کے ایک علاقے کے اندر جس کو نجران کا علاقہ کہا جاتا، اور وہ علاقہ یمن کا جس میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، بعض میں ہے کہ 40 سال پہلے پیش آیا۔ تو آپ کی ولادت سے پہلے کا جو وقت تھا، اس وقت کے اندر جو دین تھا وہ دین حق اگر کہا جائے تو وہ عیسائی دین تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے جو دین تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ تو یمن کے اندر جو بادشاہ تھا وہ کافر بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ تھا، مجوسی تھا، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو اس بادشاہ کا ایک آدمی، ایک قریبی کاہن تھا یا جادوگر تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کاہن اور ساحر جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میرے پاس جو فن ہے جادو کا، کہانت کا جو فن ہے، اگر آپ کوئی اچھا ہونہار
کوئی ذہین فتین بچہ دو تو میں اپنا فن سکھا کے جاؤں، کہیں میرے ساتھ وہ فن بھی ختم نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے اس کو ایک بچہ دیا کہ اس کو آپ سکھائیں، یہ بڑا ذہین ہے۔ چنانچہ وہ روزانہ اس جادوگر کے پاس آتا، اس فن کو سیکھنے کے لیے، سحر کو، جادو کو، کہانت کو سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ راستے میں ایک درویش، راستے میں ایک راہب پڑتا تھا۔ راہب کون؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا مسلمان راہب۔ وہ بچہ اس کے پاس سے ہو کے گزرتا تو کبھی اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا، اس کو عبادت کرتا ہوا دیکھتا، اور وہ نماز اور وہ اس کی عبادت اس کو بڑی پسند آتی۔ اور رفتہ رفتہ اس راہب سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی۔ تو اس راہب نے اس کو پھر دین حق کی، اور اس وقت کا جو دین حق تھا وہ عیسائیت تھی، اس کی دعوت دی، اور اس بچے نے قبول کر لیا۔ اب یہ بچہ جادوگر کے پاس جانے میں تاخیر ہوتی تو جادوگر مارتا اور یہ کہتا کہ اتنی لیٹ کیوں ہو گئی۔ چونکہ جاتے ہوئے بچہ اس راہب کے پاس ٹھہرتا، اور جب واپسی ہوتی تو واپسی میں پھر راہب کے پاس ٹھہرتا، گھر جاتا، تو گھر پہنچنے میں دیر ہوتی تو گھر والے مارتے۔ تو اس نے راہب سے کہا کہ میری پٹائی روزانہ ادھر بھی ہوتی ہے اور ادھر بھی ہوتی ہے۔ تو راہب نے کہا کہ تم یہ کہو جادوگر سے کہ گھر والے مجھے دیر سے چھوڑتے ہیں تو نہیں مارے گا، اور جب یہ تم گھر پہنچو تو یہ کہو کہ اس ساحر نے، کاہن نے دیر سے چھوڑا ہے تو وہ بھی تمہیں نہیں ماریں گے، تو درمیان میں وقت میرے پاس رہو۔ تو اس کے ساتھ رہتے رہتے اس نے دین کو قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک عجیب چیز پیش آئی کہ راستے میں شیر بیٹھا ہوا تھا، ایک درندہ، اور لوگوں کا راستہ رکا ہوا تھا، لوگ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ تو یہ بچہ جیسے وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ آج امتحان کا دن ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہا کہ اللہ، یہ جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اب یہ پتھر اٹھا کے کہا کہ اگر اس پتھر سے یہ درندہ شیر مر گیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی راہب سچا ہے، اور اس نے جو دین کی دعوت دی ہے وہ سچا ہے، اور اگر نہیں مرا اس شیر، یہ درندہ اس پتھر سے، تو پھر وہ جادوگر سچا ہے۔ چنانچہ اس نے پتھر لے کے مارا تو وہ شیر، وہ درندہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس نے سمجھا کہ واقعی راہب بڑا سچا آدمی ہے، اس کے پاس دین حق ہے۔ اب یہ جو لوگ، جو راستے میں یہ شیر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ مر گیا، راستہ کھل گیا، تو لوگوں میں شہرت بھی ہو گئی کہ بھئی ایک ایسا بچہ ہے جس کے پاس ایسا فن ہے، ایسا علم ہے کہ جس کی وجہ سے درندہ بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک قریبی وزیر، ہم نشین، مصاحب جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے پاس آیا اور یہ کہا کہ دیکھو میری آنکھوں کی بینائی جاتی جا رہی، آپ میرے اپنے اوپر کو دم کر دو، میں بڑے ہدیے اور تحفے آپ کو دوں گا اگر میری بینائی اچھی ہو جائے۔ تو اس بچے نے کہا کہ ایک شرط پہ میں آپ کی آنکھیں ٹھیک کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اگر آپ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے تو میں یہ آپ کی آنکھیں ٹھیک کروں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس بچے نے اللہ سے دعا کی اور اس کے نابینا آنکھوں پر ہاتھوں کو پھیرا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کی آنکھوں کو اچھا کر دیا، بینائی واپس آ گئی۔ اب اس نے اپنے وعدے کے مطابق وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کی بینائی ختم ہونے کو تھی اب وہ بالکل اچھا بھلا چنگا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ تمہاری بینائی کیسے اچھی ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے مالک نے اچھا کیا، میرے اللہ نے اچھا کیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تمہارا اور کون مالک ہے؟ میں ہی تو خدا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے اور آپ کے خدا اللہ ہے، میرے اور آپ کے مالک اللہ ہے۔ اور وہ جیسی سننا تھا وہ کافر بادشاہ بہت بھڑک اٹھا، آگ بگولا ہوا، اور اس نے اس کو پکڑ کے سخت اذیتیں، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ اس سے کہا کہ کس نے تمہیں ٹھیک کیا ہے، کس نے مسلمان بنایا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ آخر اس نے جو ہے نا اس بچے کا نام بتایا، بچے کو پکڑ کے لایا گیا،
اور اس کو بھی اتنا تکلیفیں دی، اتنی تکلیفیں دی، اسے کہا گیا کہ تم نے کس کے دین کو قبول کیا، اس کا نام بتاؤ۔ تو اس نے آخر میں تکلیفوں کی وجہ سے راہب کو بتا دیا کہ یہ ہے۔ تو راہب کو بلایا گیا، اس کو تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ایک آری منگا کر، ایک آرا منگا کر جس سے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے، اس راہب کو بھی سر کے مانگ سے بالکل آدھا کر دیا گیا آرا چلا کر، اور ایسے ہی اس کے ہم نشین، اس کے مصاحب کو، وزیر کو بھی سر کی مانگ سے آرا چلا کر آدھا کر دیا گیا۔ اور بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اونچے پہاڑ پہ اور وہاں سے اس کو گرا دو۔ چنانچہ اس کے آدمی گئے اس بچے کو لے کر اور اونچے پہاڑ پہ پہنچے، تو اس بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان ظالموں کے لیے آپ کافی ہو جائیے، ان ظالموں کے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ جیسے ہی اس بچے نے دعا کی، پہاڑ پہ زلزلہ آیا اور جتنے اس کے ساتھ تھے وہ سب کے سب گر کے ہلاک ہو گئے۔ بچہ نیچے چلتا ہوا واپس آ گیا، بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمارے آدمی کہاں گئے؟ کہا کہ وہ سب گر کے ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اس نے اور آدمیوں کو دیا اور یہ کہا کہ جاؤ اس کو کشتی میں بٹھاؤ، بیچ سمندر میں چھوڑ کے آؤ، اگر یہ توبہ کر لیا تو واپس لے آؤ۔ چنانچہ لوگ سمندر میں گئے کشتی میں سوار ہو کر، اور جیسے ہی کشتی میں بیٹھے سفر شروع ہوا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ، ان ظالموں کے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ چنانچہ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو ایسی طغیانی آئی کہ جس سے کشتی پلٹ گئی، تختے ٹوٹ گئے، یہ بچہ بچ گیا اور سارے کے سارے ڈوب۔ تو جب یہ اس کے پاس آ گیا تو بادشاہ بڑا حیران تھا کہ واقعی کیا کیا جائے۔ تو بادشاہ نے جب یہ ترکیبیں سوچ رہا تھا تو لڑکے نے کہا کہ آپ مجھے مارنے کی ایک ہی ترکیب ہے کہ مجھے کہیں جگہ پر باندھ دیجئے اور بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس غلام کے رب کے نام سے، بسم اللہ رب الغلام، اور پھر آپ تیر چلائیے، میں مر جاؤں گا۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ جتنا مجمع ہے، لوگ جتنے ہیں، ان سب کو ایک میدان میں جمع کریے، اس کے بعد پھر جو ہے مجھے ماریے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جتنی رعایا تھی ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس کے بعد جو ہے بچے پر تیر چلایا بسم اللہ رب الغلام کہہ کر۔ تو ترکش کی تیر جیسے ہی لگی وہ بچہ جو ہے ختم ہو گیا، اور جیسے ہی بچہ ختم ہوا تو جتنی رعایا وہاں کھڑی ہوئی تھی وہ سب کے سب نعرے تکبیر انہوں نے بلند کیا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اب یہ بادشاہ بڑا غصہ ہوا کہ میری سلطنت ہے، میری بادشاہت ہے، اور میں یہاں کا خدا ہوں، اور تم کس خدا پہ ایمان لاتے ہو؟ تو اس بادشاہ نے اپنے کارندوں کو گلیوں میں، سڑکوں پہ کھڑا کر دیا اور بڑی بڑی خندقیں، بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور جس میں آگ جلائی، انتہائی دہکتی ہوئی آگ، اور یہ کہا کہ لوگوں کو لاؤ پکڑ کے، جو میری خدائی کو نہیں مانتا اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگوں کو لاتے گئے، اور جو ہے جو نہیں مانتے اس کی بادشاہ کی خدائی کو، اللہ پہ اقرار کرنے والے تھے، ان سب کو ان گڑھوں میں ڈال کے جلا کے خاکستر کر دیا۔ یہاں تک ایک عورت آئی جس کے پاس بالکل دودھ پیتا بچہ تھا، معصوم بچہ، اور وہ بھی مسلمان عورت تھی۔ جب اس کو بھی جو ہے گڑھے میں ڈھکیلا جا رہا تھا تو وہ ہچکچانے لگی۔ تو جو دودھ پیتا بچہ تھا اس ماں کی گود میں، اس بچے نے گفتگو شروع کی۔ پوری تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر چند بچے ایسے ہیں جنہوں نے بالکل بچپنے کے اندر زبان کھولی اور گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک یہ بچہ بھی ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ اماں صبر کریے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد راحت دیں گے۔ جیسے ہی بچے کی گفتگو سنی، ماں اس کے اندر کود گئی اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ تو بادشاہ کے لوگ مستقل نگرانی پہ تھے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے اور اس میں ڈالتے تھے۔ تو یہ خندقوں کی جو آگ تھی یہ اتنی دہکتی چلی گئی کہ جس کی وجہ سے جتنے مسلمان تھے وہ سب اس کے اندر ڈال کے ختم کر دیے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ تقریباً 12,000 مسلمان ان کو ان خندقوں کے اندر، ان گڑھوں کے اندر ڈال کر جلایا گیا۔ 12,000 مسلمان تھے جنہوں نے اپنی جانیں خدا کے لیے حوالے کی تھی۔
اس لیے مسلمان ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ 12,000 کے قریب لوگ جنہوں نے صرف کلمے کے نام پر، صرف خدا کے لیے، ایمان کی بنیاد پر ان کو جلا کے ختم کیا گیا. آخر میں جب یہ ختم ہوئے، اب اللہ کا عذاب یہاں سے شروع ہوا کہ یہ آگ اتنی بڑی کہ جو لوگ اس کی نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آگ نے ان کو بھی پکڑ لیا. اور یہ جب آگ بڑھنا شروع ہوئی تو بادشاہ بھاگنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ اس نے بھی اپنے آپ کو پانی کے اندر چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ڈبا دیا، غرق کر کے ختم ہو گیا. تو یہ واقعہ پیش آیا تھا اصحاب الاخدود کے نام سے، جو جس کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا. قتل اصحاب الاخدود، کہ خندق والے، گڑھے والے، قتل مارے گئے. اور یہ خندق والے کون ہیں؟ وہی بادشاہ والے، وہی کافر جنہوں نے جو ہے ان خندقوں کو کھدوایا تھا. 5ویں آیت ہے النار ذات الوقود. تو وہ جو گڑھے تھے جس کے اندر آگ تھی، وہ آگ کیسی تھی؟ اس گڑھے کے اندر آگ تھی ذات الوقود. النار کے معنی آتے ہیں آگ، ذات کے معنی آتے ہیں والا، اور وقود کے معنی آتے ہیں جو بالکل بھڑکتا ہوا ایندھن ہو. تو النار ایسی آگ، ذات الوقود جو بالکل بھڑکنے والی تھی، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے والی آگ تھی. جیسا کہ اللہ نے سورہ تحریم کے اندر ذکر فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. قود کے معنی آتے ہیں ایندھن. تو یہ آگ جو ایندھن والے بھڑکتی ہوئی آگ تھی جو گڑھوں کے اندر، خندقوں کے اندر جل رہی تھی. اور 6ویں آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، کہ جب کہ وہ ان گڑھوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے. یہ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ بادشاہ والے، یعنی بادشاہ کی پولیس اور بادشاہ کے نگران، جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے اور آگ کے اندر، خندقوں کے اندر، گڑھوں کے اندر ڈھکیلتے تھے. تو اذ هم علیہا قعود، اور وہ علیہا، علی کے معنی آتے ہیں پر کے، اور ہا کا جو مرجع ہے وہ خندق کی طرف، اخدود کی طرف جا رہا، کہ وہ اس پر یعنی ان گڑھوں پر قعود بیٹھے ہوئے تھے، اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. اور 7ویں آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ لوگ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. ہم سے مراد ہے وہ لوگ، علامہ اس چیز پر، یفعلون، فعل یفعل کے معنی آتے ہیں کرنا، بالمؤمنین مؤمنین کے ساتھ جو کر رہے تھے. شہود، یہ شہیدہ، یشہد، شہود کے معنی آتے ہیں دیکھنا. تو جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے. تو گویا مسلمانوں کو محض ایمان کی وجہ سے خندقوں کے اندر، آگ کے گڑھوں کے اندر ان کو ڈھکیل رہے تھے. جی یہ بھی وہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے شہود دیکھ رہے تھے. آگے اللہ نے 8ویں آیت کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نقما، ینقمو کے معنی آتے ہیں انتقام لینا، دشمنی کرنا. تو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان سے انہوں نے دشمنی نہیں کی. الا ان یؤمنوا، اللہ کے معنی مگر، استثناء کے لیے آتا، ایکسیپشن کے لیے آتا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہیں، الحمید، قابل تعریف ہے. تو وما نقموا منہم، انہوں نے ان سے دشمنی نہیں کی، یعنی ان سے انتقام نہیں لیا، اس وجہ سے، سوائے اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے. تو گویا اس کافر بادشاہ نے، اس نجرانی بادشاہ نے، اور ان خندق والوں نے جو تقریباً 12,000 مسلمانوں کو تحقیق کیا، جلتی آگ کے اندر انہوں نے ڈھکیل کے ختم کر دیا، ان کا صرف مسلمانوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ پہ ایمان لایا تھا، اور کوئی اور وجہ نہیں تھی.
کوئی اور وجہ نہیں تھی سوائے ایمان اور اسلام کے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا اصحاب الاخدود کا، لیکن یہ ایک واقعہ ہمارے لیے صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کہانی نہیں ہے، گزرا ہوا ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ پریزنٹ سیناریو، موجودہ حالات کے اندر ہمارے لیے ایک بہت عبرت کا، ایک بہت رہبری کا سامان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، چاہے انفرادی حالات ہوں، چاہے اجتماعی حالات ہوں، چاہے وہ سیاسی حالات ہوں، جن حالات سے گزر رہی ہے، اور ان حالات کے اندر اس وقت مسلمان جو مغلوب نظر آ رہے ہیں اور جو غیر اور کفار جو غالب نظر آ رہے ہیں، تو گویا ان واقعات کی روشنی میں ہم یہ سوچیں کہ اس قسم کے حالات پچھلے زمانوں میں بھی پیش آئے تھے، کہ ان کو بھی محض ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قتل کیا گیا، جلایا گیا، لیکن وہ لوگ اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، جان نچھاور کر دی لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ان موجودہ حالات کے اندر بھی ایمان کی وجہ سے آفتیں، ایمان کی وجہ سے مصیبتیں، ایمان کی وجہ سے آزمائشیں اگر مسلمانوں پر آئیں، تو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے اندر مضبوطی کی ضرورت ہے، قدم ڈگمگانے کی، قدم پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ان آزمائشیں جہاں قدرتی ہیں، جہاں فطری ہے، ان میں سے ایک ہماری کوتاہی بھی ہے۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، ہم نے کوئی حکمت عملی اب تک نہیں بنائی۔ 70 سال کا عرصہ ہمارے پاس ہے، اور اس 70 سال کے عرصے کے اندر مختلف قسم کی پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتوں نے ہماری اپنی کمیونٹی کو، ہماری اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ چاہے وہ نام نہاد سیکولر ہوں، سو کولڈ سیکولر پارٹیز ہوں، یا کہ کوئی اور پارٹی ہو، چاہے اسٹیٹ لیول پارٹی ہو یا کہ نیشنل لیول کی پارٹیز ہوں، کہ انہوں نے ہماری اپنی کمیونٹی کے ساتھ دھوکہ دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دھوکہ دینے کے اندر ہمارے ہی لوگ آگے تھے۔ ہماری قوم کے اندر ایک بڑی غلطی ہے کہ نفاق زیادہ ہے، نفاق زیادہ ہے، کہ ہم اپنوں سے زیادہ اپنی پارٹیوں کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، ہم اپنوں سے زیادہ، اپنے مذہب سے زیادہ، اپنے دین سے زیادہ ہم ان آقاؤں کے وفادار ہوتے ہیں جو آقا ہمارے لیے کچھ جو ہے پیسے پھینکتے ہیں، کچھ دانے ڈالتے ہیں۔ تو جو دانے ڈالتے ہیں، جو کچھ جو ہے ان کے سامنے دانے بکھیرتے ہیں، ان کی وفاداری زیادہ ہوتی ہے اپنے مذہب کے مقابلے میں، اور پھر اپنی پوری قوم کے ساتھ سودا کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اپنی قوم کو بیچنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن محض اپنے مفاد کے لیے۔ اور واقعی اگر یہ 70 سالہ اس عرصے کے اندر ہماری قوم سیاسی طور پر باشعور ہوتی، بیدار ہوتی، اور اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ ان کا اپنا پولیٹیکل سٹینڈ ہوتا مضبوط، تو آج یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، آج یہ حالات نہیں ہوتے جو حالات سے اس وقت کا مسلمان گزر رہا ہے۔ اس لیے کہ اقتدار یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ تو یہ حالات کے اندر ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اپنے بھی جو ہے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان آزمائشوں کو برداشت کر رہے ہیں، بھگتتے جا رہے ہیں، حالات کو جھیلتے جا رہے ہیں۔ تو صرف یہ رونا کہ نہیں یہ سب جو ہے آنے والے ہیں، لیکن ہم کوئی تدبیر نہ کریں، کوئی حکمت عملی نہ ہو، ہمارا جو ہے کوئی پلاننگ نہ ہو، کوئی منصوبہ نہ ہو، کوئی لاہ عمل نہ ہو، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر یہ کہتے رہیں کہ نہیں حالات آتے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے، لیکن مسلمان ایک زندہ قوم کا نام ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس حدیث ہے، جس کے پاس نبی کی سیرت ہے، جس کے پاس جو ہے وہ سپہ سالاروں کی ایک تاریخ ہے، ایک زندہ قوم کا نام۔ لیکن آج بڑی افسوس کی صورتحال ہے، جس پہ جتنا رویا جائے کم ہے، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی کے ڈہانے پہ ڈال دیا۔ تو اس واقعے کے اندر ہمیں ایک عبرت بھی ہے کہ واقعی یہ آدمی اپنے ایمان کے اندر مضبوطی ہو کہ حالات اور آزمائشیں
واقعی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ ایمان کے اوپر ضرور آنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے ہم کو فرمایا کہ دیکھو ہم آزمائیں گے، اور اس آزمائش کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ تم میں سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، لہذا آزمائش کے اندر پرکھا جائے گا۔ تو آزمائشیں تو ضرور آنے والی ہیں، اور اس کے لیے اپنی ایمان کی مضبوطی، اپنی اعمال کی مضبوطی اور رجوع اللہ اور اپنی حکمت عملی اور تدبیر کے ساتھ اللہ کی ذات پہ توکل، یہ چیزیں ہیں جس سے آدمی جو ہے یہ ان حالات سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو ہماری آج کی کلاس ہم اسی پہ اینڈ کریں، اور پھر سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ بقیہ آیتوں کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر ہوں گی۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر، آسمانوں کی اور آخرت کے دن کی اور شاہد و مشہود یعنی جمعہ اور عرفات کے دن کی اللہ نے قسمیں کھا کر جواب قسم کے طور پر ایک واقعے کو ذکر فرمایا، تفصیلی واقعہ جس کے ہلکے سے اشارے قرآنی آیات کے اندر ہیں، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت، ہمارے اپنے ایمان کی پختگی کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ایک سبق اور درس ہے۔ اور اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آزمائشیں یہ ایمان کی بنیاد پر آئیں گی، ایز اے مسلمان ہونے کی وجہ سے آئیں گی، لیکن یہ وقتی ہوں گی، اصل آخرت ہے اور اصل کامیابی وہ اللہ کے پاس کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال کے اندر اپنے ایمان کے اندر جماؤ، اپنے اسلام کے اندر مضبوطی اور دین کے اندر غلبہ اور استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے امن و امان نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہاں پر میں اپنی کلاس کو اینڈ کروں انشاءاللہ۔